رب کریم نے حضرت ایوب پر امتحان بھیجا تاکہ پتہ چلے کہ میرے نیک بندے امتحان کے بعد بھی صبر کرتے ہیں۔ لیکن اب سب چلا گیا نا، تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا، صحت تو باقی ہے۔ اللہ اکبر، مزید آزمائش آئی اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا۔ مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے۔ اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے۔ دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی؟ اب کیا ہوا؟ آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افراہیم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے۔ بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ، اصل امتحان یہ ہے۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا، چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے۔ ایسا نہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہان جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی۔ تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ محال رہا، یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے۔ آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایسا بالکل نہیں تھا، کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا، آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں آبلے نکل آئے تھے، کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں، کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ زمانے سے نہیں کہتے تھے، اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے۔ دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے، حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا۔ حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو۔ آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا۔ قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا۔ اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا۔
اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی. اور سنو، میرا رب تو قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی، انتقال فرما گئے تھے، اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی. سنو سنو، جو جانور چلے گئے تھے نا، اللہ نے مویشی، اسباب، وہ خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا. صبر کیا تھا نا. ان اللہ مع الصابرین. اچھا، یاد سب کو ہے یہ آیت، بچپن سے یاد ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مگر صبر کرنا نہیں ہے، امتحان آنا ہے تو صبر کرنا نہیں ہے. آیت سب کو پتا ہے. اچھا، جس کے ساتھ پرابلم ہو جائے نا، اس کو بھی بندہ درس دینے جا رہا ہوتا ہے، بھائی صبر کرنا، اللہ آپ کو صبر دے، لیکن جب اس پر امتحان آتا تو یہ صبر کرتا نہیں ہے. دوسروں کو درس دے رہا تھا، آج تیری باری آئی ہے نا، صبر کا دامن نہ چھوڑیں. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اللہ نے مشکل سے بھی نکالا اور پہلے سے اسے زیادہ عطا فرما دیا. ہمارا پرابلم یہ، ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. جیسے امتحان شروع ہوا، واویلا شروع، شور شروع، شکوے شروع، سب کو بتانا، حالانکہ کر کوئی نہیں سکتا لیکن سب کو بتائیں گے. نہ کرو ایسا. میں جانوں، میرا رب جانے، مجھے کیوں کسی کو بتانا. ہاں، وہ کریم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے، آپ کو پتہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طبیعت پہ کیفیات بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا، تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی. تو آپ نے جلال میں آ کر اس کو 100 درے، اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی. اب جب صحت آ گئی تو قسم تو آپ نے کھائی ہوئی تھی، تو اب کیا کرتے؟ اس بیوی نے تو خدمت بھی بہت کی تھی، اب اسے کوئی خاص کیفیت تھی، آپ نے قسم اٹھا لی تھی. سبحان اللہ. ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اے ایوب، آپ ایک، یعنی 100، جس کو کہتے ہیں تنکے، 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی کی جو سزا تھی یا جو معاملہ تھا اس کو کتنا آسان فرما دیا. تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح بیان فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. فرمایا ہم نے اسے صابر پایا. نعم العبد، کیا اچھا بندہ. اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے. ارے آج دنیا کسی کو کہے یہ صبر والا ہے، حضرت ایوب کی شان دیکھو کہ رب فرما رہا ہے قرآن میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، صابر پایا. اللہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور رب کریم نے جو اواب فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ یہ اواب کے لاجواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا، کیونکہ اواب کے معنی کیا ہے؟ انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے. اللہ اکبر. صبر کیا تو رب نے کیسے کیسے القاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا. اب صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے، تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی، قیامت تک حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہوتا رہے گا. جب آپ صبر کرتے ہیں، اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے. اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے پتہ ہے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے. ہاں، صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے. اچھا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہوئی. بندہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے. بعض اوقات زبان سے شکوے، شکایت، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے.
ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی، قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں رہتے۔ آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے نا۔ آپ کو پتا تھا جون جولائی میں گرمیاں ہوتی ہے بھائی، سردیاں نہیں ہوتی۔ آپ پنکھا بھی تیار رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں، اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے، رضائی تیار کر لیتے ہیں، سویٹر نکال لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو 40 ڈگری ہوتا ہے، دوسرے دن اٹھتے تو 5 ڈگری ہوتا ہے، بندہ کہ یار آج ٹھنڈ کی ہو گئی کل گرمی کی ہو گئی۔ مینٹلی پریپیئرڈ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے۔ اگر جو قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، اس کو تو پہلے ہی مینٹلی پریپیئرڈ ہونا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے نا، قرآن کا اعلان سنو۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ ضرور آزمائیں گے، تیار رہو، دیر از ایگزامینیشن۔ اچھا آزمائش کن کی چیزوں کی ہوگی؟ سبحان اللہ، قرآن نے لسٹ بھی دے دی ہے کہ آزمائش کیا ہوگی۔ فرمایا کچھ ڈر سے، اچانک خوف آ جاتا ہے نا، کوئی دشمن آ جاتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا بھوک سے، مال کم ہو گیا، تنگی آ گئی تو بھوک سے۔ پھر فرمایا کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی کسی کے باغات ہے تو باغ فصل اجڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی جگہ آگ لگ سکتی ہے، اور جانوں کی کمی سے بیماری بھی آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر طبری میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں دشمن کے خوف، قحط سالی، شدید بھوک و فقر و فاقہ، فصلوں کی کمی، مقاصد کے حصول میں مشکلات، کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی اور اہل و عیال کی موت وغیرہ کے ذریعے آزمائیں گے، اور یہ سب چیزیں بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے جدا ہو جائیں۔ یعنی اس ٹیسٹ میں پتہ چل جائے گا کون اللہ والا ہے، کون صبر والا ہے، کون اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے۔ سنو سنو، جب یہ تکلیف آتی ہے نا تو اس کا پھر اجر کتنا ملتا ہے۔ شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی، اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے، اور جو شدید بھوک پر صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ ہاں، ہر چیز پوری ہو جائے، جو چاہیے وہ مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی، اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا؟ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے، ادھر بھی محروم نہ کرے۔ ہاں، ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے، کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا کمال کا سوال جواب ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں۔ شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا مومن ہیں، مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں، اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں، واٹ از دا سمٹمس؟ کوئی نشانی، کوئی علامت تو بتاؤ نا۔ اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا، آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، جب آزمائش آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے، اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، صبر کرے۔ اب آؤ سوال کرتے ہیں، اچھے دن آتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی میں تو انتظار میں تھا، تھوڑے پیسے آئیں تو فلاں عیاشی کروں، فلاں گناہ کروں، تھوڑے پیسے تھے تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا، اب تو موقع لگا ہے، اب تو دن آئے ہیں۔ معاذ اللہ، جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، فراخی دیتا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ ناشکری کہہ کر، بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات منہ سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے، یاد رکھنا کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائیں، ہم اتنے صدقے بڑھائیں۔
دیکھو نا دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی تحفہ دے آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ دوبارہ تحفہ دے آپ کہتے ہیں بہت مہربانی۔ تیسری بار دے بندہ کہ یار یہ تو مجھ پر کتنا مہربان ہے۔ اتنی مہربانیاں، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو تمہیں دنیا میں 2-4 تحفے دے دے تم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ جب سے میں پیدا ہوا جب سے وہ نواز رہا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں، وہ دیے جا رہا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، بندہ غریب ہوتا ہے تھوڑے گناہ، جیسے جیسے امیر ہوتا گیا اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد سے دور، نمازوں سے دور، معاذ اللہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے رب نواز رہا ہے، تیرے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا۔ جب فراخی ہو، جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو تو شکر ہو، اور جب آزمائش آئے تو صبر ہو۔ یہی مومن کی نشانی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے۔ اور یقین کریں صبر کا جو پھل ہے نا، وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا، او ہو بالکل ٹھیک کہا، بلکہ بہت میٹھا ہے۔ سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں، ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو، دیکھو بیماری آئے نا، شکوہ مت کرنا، صبر کرنا۔ فضیلت سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں